اس وقت ہم جس عذاب میں مبتلا ہیں اس میں بہت بڑا سبب یہ حرام خوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک کو وسائل اتنے عظیم دیے ہیں، ایسا بابسیلہ ملک عطا فرمایا کہ اس میں دریا اس میں ہے، صحرا اس میں ہے، سبزہ اس میں ہے، پہاڑ اس میں ہے، برف اس میں ہے، سمندر اس کے پاس ہے، معدنیات یہاں موجود ہیں، لیکن اتنے عظیم وسائل کو اس رشوت خوری نے برباد کیا ہوا ہے۔ اور آج ہم بھیک کا پیالہ لے کر دوسروں سے بھیک مانگنے پر اور قرضے مانگنے پر مجبور ہیں، وہ کڑی شرطیں عائد کر رہے ہیں کہ یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، اس کے بغیر آپ کو پیٹرول مہنگا کرنا ہوگا، آپ کو بجلی مہنگی کرنی ہوگی۔ یہ سارے شرائط عائد کر کے ان کے سامنے ہم بھیک کا پیالے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے ملک میں زمینیں سونا اگل رہی ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں جو دوسرے ملکوں کے پاس نہیں ہوتے، لیکن اس حرام خوری نے ہمیں اس ذلت تک پہنچایا ہے۔ تو یہ جو حرام خوری کی وبا ہمارے اندر پھیل گئی ہے وہ ہماری تباہی کا سبب ہے، اور اس میں ہر شخص کو اپنا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں حرام خوری کر رہا ہوں۔ اب آج ہم کتنے عاجزی سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے حالات بدل دے، یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے دے، ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ کیا کیا دعائیں کرتے ہیں لوگ، نہیں بظاہر اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ کیوں؟ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی ہوتا ہے بڑا اپنے بال پر آبگندہ اور اپنے آپ کو بہت عاجز اور غبار آلود بنا کر اور یا رب کہہ کر پکار رہا ہے، یا رب کہہ کر دعائیں کر رہا ہے، لیکن مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مسکنہ حرام، وہ دعائیں کر رہا ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے، جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام طریقے سے حاصل ہوا، جس گھر میں رہ رہا ہے وہ حرام طریقے سے حاصل ہوا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، ایسے میں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ایک طرف نافرمانی کیے جا رہا ہے، اپنی ساری زندگی حرام میں اس نے اپنے آپ کو دھسایا ہوا ہے ساری زندگی میں، اور پھر کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ دے دے اور وہ دے دے، میری یہ دعا قبول کر لے، یہ میری دعا قبول کر لے۔ ارے بھائی، تو کھانا تیرا حرام، لباس تیرا حرام، مکان جس میں رہ رہا ہے وہ تیرا حرام، اور پھر تو کہتا ہے کہ یا رب کیسے تیری دعا قبول ہو؟ یہ الفاظ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں جب حرام خوری کا رواج ہو جائے، جب حرام خوری لوگوں کے اندر داخل ہو جائے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی اور عزیزوں اور دوستوں، ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں میرے کھانے میں حرام کی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ پچھلے مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ ملازم اگر پوری ڈیوٹی نہیں دیتا تو اس میں حرام کی ملاوٹ ہو گئی۔ اگر وہ جہاں ملازم ہے اس کی اجازت کے بغیر وہ اپنا کوئی کام کرتا ہے تو حرام، اس کی اتنی تنخواہ حرام ہو گئی۔ لیکن چونکہ حرام و حلال کی فکر مٹ گئی ہے اس لیے کسی طرف دھیان نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ حرام خور تو وہ ہیں جو رشوتیں کھا رہے ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹس یا بڑے بڑے سرکاری حکام، ٹھیک ہے وہ تو کھا ہی رہے ہیں، لیکن ہم بھی تو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی جگہ اللہ بچائے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی طرف تو فکر کریں۔ علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو۔
یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو میراث کی. بتائیے ذرا خود سوچ کر دیکھیے, کبھی خیال آیا اس کا؟ کبھی یہ سوچا کہ بھئی ہمیں جو کچھ ملا تھا اپنے باپ سے وہ ہم نے صحیح طریقے سے تقسیم کیا کہ نہیں کیا؟ تقسیم کے معاملے میں اور اس کے لیے حساب کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس الٹپ طریقے سے کر لیا. حساب کر کے باقاعدہ حصے متعین کرنا ضروری. اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے. وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو پھر عرض کروں گا کہ تقسیم اور حساب کا جو اللہ تعالیٰ نے حساب کا علم جو دیا وہ اس لیے دیا تاکہ ہم اس کے ذریعے دوسروں کے حقوق ادا کر سکیں. تو اس کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ پیغام پھیلانا چاہیے, پہنچانا چاہیے, گھر پہنچنا چاہیے یہ پیغام کہ وہ اپنے میراث کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ کو ڈر کر, اللہ تعالیٰ سے ڈر کر, اللہ تعالیٰ کے خوف سے صحیح طریقے پر تقسیم کریں تاکہ ان کے اندر حرام شامل نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.